کہ یہ جو ڈرامے فلمیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر جو کچھ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں اصل میں ایک اسکرپٹ ہوتا ہے۔ آپ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے، وہ سب کچھ جو آپ کو اسکرپٹ رائٹر نے لکھ کے دے دیا ہے، آپ اس کو گویا کہ نقل کر رہے ہیں۔ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ جب آپ کسی لفظ کو نقل کر رہے ہیں کسی دوسرے کے بہاف پہ، تو آپ کا اپنا ورڈ نہیں ہے اور اس کی بنیاد پر آپ کے اوپر کوئی فقہی حکم نہیں لگتا۔ کتا بندے کو کاٹ لے تو خبر نہیں بنتی ہے، لیکن بندہ کتے کو کاٹ لے تو خبر بن جاتی ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ بات پیدا کریں جس میں بندے نے کتے کو کاٹا ہو۔ تو میں تو لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ ہمارے جو سنجیدہ علماء ہیں وہ وائرل نہیں ہوتے، جو بھی ہم میں سے غیر سنجیدہ ہوگا وہ وائرل ہو جائے مفتی گا، کوی صاحب آج کل بڑے وائرل ہیں۔ وہ پھر آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ جی السلام علیکم جی، میں ہوں عتیق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے نیوز۔ ناظرین، ہم اکثر فلموں اور ڈراموں میں نکاح اور طلاق کے سین دیکھتے ہیں جو بظاہری طور پر تو فرضی ہوتے ہیں، لیکن حالیہ دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں ایک مفتی صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ اب طلاق اور نکاح کے جو ویڈیو سینز ہوتے ہیں جو فلموں اور ڈراموں میں کی جاتے ہیں وہ فرضی نہیں بلکہ حقیقت میں ہوتے ہیں۔ اب یہ نئی بحث چھڑ گئی ہے جس پر ہر بندہ اپنے حوالے سے اور اپنے علم کے مطابق اس پر بحث کر رہا ہے، اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر حافظ غضنفر عزیز صاحب نے۔ حافظ صاحب بتائیے گا کہ کیا واقعی ایسی شریعت پہ بات ہے یا کہ جب آپ فرضی طور پر نکاح کرتے ہیں حقیقت میں نکاح ہو جاتا ہے؟ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو آپ جس کا ریفرنس دے رہے ہیں یہ پرانی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک الگوریدم ایسا ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات اگر کوئی ایک ایشو ہائی لائٹ ہوتا ہے تو پرانی چیزیں بھی اس کے سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں جس پر لوگ پہلے جواب دے چکے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی ہمیں تھوڑا سا رکھنا چاہیے سامنے۔ دوسری بات، آپ نے جو اصل سوال کیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ڈرامے فلمیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر جو کچھ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں اصل میں ایک اسکرپٹ ہوتا ہے۔ آپ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے، وہ سب کچھ جو آپ کو اسکرپٹ رائٹر نے لکھ کے دے دیا ہے، آپ اس کو گویا کہ نقل کر رہے ہیں۔ آپ اپنا جو اس میں جملہ آپ بول رہے ہیں وہ آپ کا نہیں ہے، آپ کو جو رسپانس آ رہا ہے وہ رسپانس کرنے والے کا نہیں ہے۔ یہ دونوں دراصل جو ہے نا وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ نقل کر رہے ہیں آپ، اس کو ہماری زبان میں فقہی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ حکایت ہے، یہ ادائیگی نہیں ہے الفاظ کی۔ اور فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ جب آپ کسی لفظ کو نقل کر رہے ہیں کسی دوسرے کے بہاف پہ، تو آپ کا اپنا ورڈ نہیں ہے اور اس کی بنیاد پر آپ کے اوپر کوئی فقہی حکم نہیں لگتا۔ نہ اس میں نکاح سے نکاح ہوتا ہے، نہ اس قسم کی طلاق سے طلاق ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی صرف ایک یوں سمجھیں کہ ایک اس اسکرپٹ کی ضرورت آپ پوری کر رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں۔ کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت سے ایکٹر بڑے مذاقی انداز میں کہہ رہے ہیں کہ جی میرے 50 نکاح کے سین ہوئے ہیں، میرے کہاں 50 بیویاں تو یہ بڑے مذاقیہ قسم کے وہ انداز ظاہر ہے میں جواب غیر سنجیدہ ہوگا تو پھر اس پر میمز ہی بنیں گی، غیر سنجیدگی ہی آئے گی۔ دوسری چیز ایک اور بھی ہے، یہ ایک الگ چیز ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، اس پر بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ ان چیزوں سے اوائڈ بھی کیا جانا چاہیے، لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی سین ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر نکاح یا طلاق کا فقہی طور پر شرعی طور پر حکم لگتا ہے کہ نہیں لگتا، تو وہ حکم بالکل نہیں لگتا۔ دوسری چیز اس میں ہمیں ایک اور بھی مد نظر رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں کسی سے کنسلٹ کرتے ہیں تو وہ کنسلٹیشن ہونی چاہیے ان لوگوں سے جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، ماہرین۔ بعض اوقات ہم نان ایکسپرٹ لوگوں کو لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے ایک غیر سنجیدہ رائے آ جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ وہ اوپینین جو جتنی زیادہ نان سیریس ہوگی وہ اتنی زیادہ لوگوں کی ٹینشن لوگوں کی لے لیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ چیز وائرل بھی ہو جاتی ہے۔ تو میں تو لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ ہمارے جو سنجیدہ علماء ہیں وہ وائرل نہیں ہوتے، جو بھی ہم میں سے غیر سنجیدہ ہوگا وہ وائرل ہو جائے مفتی گا، کوی صاحب آج کل بڑے وائرل ہیں۔ وہ پھر آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ اچھا تو یہ بتا دیں کہ کیا جب کوئی ایکٹر اب جس کا اصل نام نہیں کسی اور نام سے وہ ڈرامے میں رول ادا کر رہا ہو اور دوسری سائڈ پر اسی طرح اداکارہ جس کا اصل نام، کیا دونوں نام اگر کسی جگہ پر حقیقت میں موجود ہوں، نکاح ہم وہ کسی فرضی طور پر پڑھایا جا رہا ہے تو جس کا نام لے کر نکاح پڑھایا جا رہا ہے تو کیا حقیقت میں وہ موجود ہو تو ان کا نکاح ہو جاتا ہے؟ نام لے کر پڑھائیں، نام لیے بغیر پڑھائیں، اصل میں تو وہ اسکرپٹ کا تقاضا پورا کر رہے ہیں نا، وہ صرف نقل کر رہے ہیں ان الفاظ کو جو ان کے سامنے پہلے ان کو لکھ کر دے دیے گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے، میں بھی تھوڑا سا
میڈیا کی فیلڈ کا بندہ ہوں، کچھ میں نے نوکری بھی کی ہوئی ہے، کچھ پڑھا بھی ہوا ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا کوئی سیریس میٹر نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو اتنا ہائی لائٹ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں تک وہ چیز پہنچانی ہے، ہمارے ہاں اور مسئلے تھوڑے ہیں، وہ چیز پہنچانی ہے جس سے ایشو بننے کے بجائے ایشو ریزالو ہو۔ ہمارے ہاں کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز کریں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کتا بندے کو کاٹ لے تو خبر نہیں بنتی ہے، لیکن بندہ کتے کو کاٹ لے تو خبر بن جاتی ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ بات پیدا کریں جس میں بندے نے کتے کو کاٹا ہو۔ اچھا، کیا پیغام دیں گے آپ سوشل میڈیا صارفین کو اور کچھ ایسے نان سیریس بندے کو جو جس وجہ سے اس طرح کے ایشو جو ہیں وہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں؟ بس پیغام ایک ہی ہے ہمارا کہ سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ کے پاس کوئی بات آتی ہے تو پہلے اس کی ویریفیکیشن کرنی چاہیے۔ ویریفیکیشن کے بغیر قرآن پاک کی تعلیم بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے نقل کر دے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی بات آ جائے تو پھر فتبینوا، پہلے اس کی تحقیق کرو۔ تو بغیر تحقیق کے بات پھیلا دینا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے اسلام کے نظر۔ بالکل جی، کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز آپ کے پاس کوئی انفارمیشن آئے تو بہتر یہی ہے کہ پہلے اس کی بہتر انداز میں تحقیق کر لی جائے، پھر اس کے بعد اس کو ڈسیمنیٹ کیا جائے۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے پاکستان ٹوڈے۔